اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود لیا ہے کہ قرآن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، لیکن حدیث کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لی. صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی ذمہ نہیں لی. صحیح ہے، نہیں کیا ہے نا آپ ایک بات سنو، آپ نے جو کہا نا، میں بات بول دیتا ہوں. دیکھیے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا. سورہ 16 verse 44 سورہ نحل. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، رسول حلال کرتے ہیں جو تمہارے لیے پاک چیزیں، حرام کرتے ہیں تمہارے لیے ناپاک خبیث چیزیں، یعنی حلال و حرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، اب کس کا کام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، آج اورینٹلسٹ نان مسلمز بھی تعجب کرتے ہیں کہ کیسے اتنے سارے 6,40,000 راوی ہے، ان کی زندگیاں محفوظ ہے، وہ بھی سند کے ساتھ محفوظ ہے. وہ لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کام کیا. ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے خدمت کی، لیکن کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہ آج تک ایک محدث پرکھ کر کے بتا سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث موضوع گڑی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اطیعوا الرسول فرمایا نا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلینر آف دا قرآن بتایا، حلال و حرام وہاں سے آتا ہے اور وہ اسوہ اور نمونہ ہے، تو اب کس کی ذمہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کروانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. جی بھائی آپ جو ایک منٹ یہ بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا حدیث میں چینجنگ نہیں ہو سکتی؟ بھائی حدیث کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا پکڑی آتی ہے کہ آپ جو حدیث کی چینجنگ کی بات کریں، آپ کا جو بیسک سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیثوں کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اسلام پر اعتراض کے لیے. یہ جو بیس ہے نا، اس بیس پہ تو قرآن بھی نہیں بچے گا. اگر یہ بیس ہے انکار حدیث کا، یا یہ بیس آپ رکھتے ہیں کہ بھائی قرآن ٹھیک ٹھاک ہے، قرآن کو رکھا جائے، اور حدیث پہ چونکہ اعتراض ہو رہا ہے، حدیث میں لوگ اعتراض پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ میرے خیال سے بیس ہے. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اعتراض کرنے والے تو قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اور جو تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں، تبدیلی کی دیکھیے اس کا رول ہے، جو بنیادی ہیں، یعنی شریعت کی جو بنیادیں ہیں، جو ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام ہیں، اور جو احکامات ہیں عمل کے، جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام کی تمام صحیح اور صریح حدیثوں میں آ گئی ہیں. اللہ کا فضل ہے. اور جن پہ امت متفق ہے، یعنی تمام جو بنیادی احکام ہیں، وہ تمام بنیادی احکام جو ہے صحیح حدیثوں میں آ چکی ہیں. جن پہ امت کا اتفاق ہے اور جن پہ کہیں اختلاف ہے، اس میں بھی تحقیق موجود ہے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث نہیں بدل سکتی، جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں بدل سکتی. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ اللہ کے ہاں الگ رہا پریکٹیکل میں بھی، اور قرآن پاک کی حفاظت کا طریقہ الگ رہا، کیونکہ قرآن بیس ہے اور حدیث شرع ہے.